ہاللیلویا، آپ سب خوش ہیں؟ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی۔ کلیسیاؤں کے لیے اتنا خوشی کا موسم نہیں چل رہا، لیکن ہم اس میں بھی خوش ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج خدا کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکشاہ کے بارے میں، ہولی کمیونین کے بارے میں، پاک شراکت کے بارے میں، اور ہم 2-3 میسیجز اس کے تعلق سے دیکھیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم برکت پائیں گے۔ بعض اوقات ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں میں بہت ساری کنفیوژنس ہوتی ہے خداوند کی میز میں شامل ہونے کے لیے۔ مجھے اسی ویک میں جب بائبل کلاس میں تھا تو کسی نے کوشچن کیا کہ بھائی صاحب میز میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے؟ میں نے کہا یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ کس کو جاننا ضروری ہے؟ یسوع مسیح کو جاننا ضروری۔ بہت سے لوگ بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں لیکن یسوع مسیح کو نہیں جانتے، تو یہ بہت ہی کمزور حالت ہے۔ ہم یسوع مسیح کو جانیں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کی آواز سنیں، اس کے پیچھے آئیں، اس کی مرضی کو ہم پورا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو ہولی کمیونین، پاک شراکت، یہ میز، یوکرسٹ، بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر ایک کلیسیا اس میں شامل ہوتی ہے۔ کچھ منتھ میں 1 دفعہ ہوتے ہیں، کوئی 2 دفعہ ہوتے ہیں، کوئی ہر سنڈے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب بھی عبادت کرتے ہیں وہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں۔ اور آپ جب اکیلے ہوں تو پھر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کلیسیائی طور سے آنا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا، اور پھر اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اس پاک میز میں شامل جب ہم ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہماری عبادت کے مختلف جو ہے وہ پورشنز ہیں، ہم دعاؤں کے پورشنز ہیں اس میں، پھر اس کے اندر ہم ستائش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پھر ہم دعائیں ربانی بھی کرتے ہیں، صفائی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس میز میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس میں جب ہم شامل ہوتے ہیں اور اس رسم کو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہماری عبادت کا ایک اتم حصہ ہے۔ جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت کا ایک اعلیٰ پورشن ہے۔ سب سے اعلیٰ پورشن یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ آج چند باتیں خداوند کی میز کے بارے میں، اس کمیونین کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ چاروں اناجیل میں اس کا ذکر موجود ہے، اعمال کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، کرنتھیوں کا پہلا کرنتھیوس کے 10 اور 11 باب میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے موجود ہے۔ اور جب مسیحوں کو ضرورت پڑی کہ وہ خدا کے اور قریب آئیں، وہ اس کے بدن اور خون میں کیا ہوتے؟ شامل ہوتے۔ اگر آپ اعمال کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاگرد جو تھے، کلیسیا جو تھی، وہ تعلیم پانے، دعا کرنے، روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے میں کیا رہتی تھی؟ مشغول رہتی تھی۔ یہ 4 کام چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر بڑے مسلسل تواتر سے بغیر رکے ہوئے کنٹینیوسلی یہ کام جو تھے وہ جاری رہتے تھے۔ کون سے کام؟ جی، رفاقت رکھنا، تعلیم پانا، دعا کرنا، کلام سننا، اور اس کی میز میں شامل ہونا، روٹی توڑنا، اس کی میز میں کیا ہونا؟ شامل ہونا۔ یہ کام جو تھا وہ کلیسیاؤں کے اندر ہمیشہ کیا رہتا؟ جاری رہتا۔
جب حالات کلیسیا پر بہت سخت ہو گئے اور رومن گورنمنٹ نے جب بہت زیادہ کلیسیا کو عزا دیا تب بھی اس رسم سے وہ نہ باز آئے. اس وقت وہ تہ خانوں میں، غاروں میں، زمین کے نیچے جو قبرستان تھے ان میں جمع ہو کر اس رسم کو کیا کرتے تھے؟ ادا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں کیا ہوتے تھے؟ شریک ہوتے تھے. تو یہ نہایت ضروری ہے آج بھی کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے جو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، جنہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے، جان لیا ہے، وہ ضرور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں کیا ہوں؟ شامل ہیں. ہاللیلویہ. آج کلام مقدس میں سے ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 22 سے 24 آیت، اور پھر لوکا رسول کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 19 سے 20 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں. مرکز رسول کی انجیل اس کا چیپٹر 14 ورس 22 to 24 اور لوکا کی انجیل میں سے اس کا 22 باب اس کی 19 سے 20 آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں. اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبوں نے اس میں سے پیا. اور اس نے ان سے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے بہایا جاتا ہے. لوکا 22 باب اس کی 19 سے 20 آیت. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کے ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. میری یادگیری کے لیے یہی کیا کر. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. جب ہم یہ دونوں حوالے پڑھتے ہیں، اس میں یسوع مسیح نے روٹی لی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور پھر اس نے کہا یہ میرا خون میرے عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے بہایا جاتا ہے. اگر آپ سمجھ سکیں اور جان سکیں، یہودیوں کے درمیان سب سے بڑی عید جو تھی وہ عید فصح، عید فصح تھا، اور فصح کا برہ ان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. کون سا برہ جی؟ فصح. یسوع مسیح کے بارے میں جان دی بیپٹسٹ کہتا ہے، یوحنا کی انجیل میں یہ بات لکھی ہے، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے وہ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. وہ خدا کا برہ، وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. تو فصح اس لحاظ سے ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی کہ جب وہ غلامی کے گھر سے ملک مصر سے نکلے اور خدا نے ان کے پیلوٹوں کو چھوڑ دیا اور مصر کے پیلوٹوں کو مار دیا، چاہے وہ انسانوں کے تھے چاہے وہ جانوروں. اور یہ لاسٹ سپر جہاں پر مسیح یہ بات کر رہا ہے، ایکچولی وہ سیلیبریٹ کس کو کر رہے ہیں؟ فصح. کس عید کو، کس فیسٹ کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ وہ فصح کا کھانا کھا رہے ہیں، وہ فصح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پرانے عہد میں خون بہایا گیا برے کا، اور وہ خون لے کر انہوں نے چوکھٹوں پر لگا دیا، اور چوکھٹوں پر لگانے کا یہ نشان اس لیے کہ جب خدا کا فرشتہ یہاں سے گزرے تو جن گھروں کے دروازوں پر ان کی چوکھٹوں پر کیا لگا ہو؟ برے کا خون لگا ہو، ان
को वो क्या करेगा, छोड़ता जाएगा। और जहां खून नहीं लगा उनके पेलोटों को वो क्या करेगा, मारता जाएगा। तो ऐसा ही वहां पर हुआ। लेकिन मसीह यहां पर बात करता है, ये इसके लूका की इंजील इसके 20वीं आयत में वो कहता है, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है, नया अहद, नया अहद हमारे साथ मसीह के खून से लिखा गया और हम इस अहद में शरीक हैं। हमें उसने अपना खून बहाकर अपनी अबदी अहद में शरीक किया है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, कोई अहद बांधा जाता, तो वहां पर क्या बहाया जाता, खून बहाया जाता। और वो खून इस बात की निशानी होता कि ये क्या है, इनके दरमियान अहद बांधा गया है। याद रखिए, मसीह ने अपने खून से तमाम इंसानों के साथ नया अहद बांधा है। हालेलुया। उसने कहा नया अहदनामा, नए अहदनामे में नया है। ओल्ड टेस्टामेंट में पुराना अहद था। खून की उसमें भी बहुत अहमियत है। आप देखते हैं हैकल के अंदर हर एक चीज को खून से पाक किया जाता था। हर एक चीज को किससे पाक किया जाता था, खून से पाक किया जाता था। और हमें भी किससे पाक किया गया है, खून से पाक किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट में किससे पाक किया जाता, खून। बाज़ औक़ात काहिन खून लोगों पर क्या करता, छिड़क देते, मज़मों पर छिड़कते, बर्तनों पर छिड़कते, चीजों पर छिड़कते, उसके काहिन के लिबास को क्या लगाते, खून लगाते, और उससे क्या क्या होता, वो पाक ठहरता। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने खून से हमें पाक किया है। हम इस नए अहद में शरीक। हालेलुया। आप इस नए अहद में शरीक हैं, आप इस नए अहद में शरीक हैं, आप इस नए अहद को मानते हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे साथ अबदी जिंदगी का अहद बांधा। हालेलुया। सो ये ईद उनके लिए बहुत ही अहम थी। वो गुलामी के घर से निकले और हमारे लिए भी ये मेज बहुत अहम है। ये हमें बताती है कि आप गुनाह की गुलामी में थे, आप इब्लीस की गुलामी में थे, और आप क्या किए गए हैं, आजाद किए गए हैं, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह का खून क्या किया गया है, बहाया गया है। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से हमें रहाई देता, हमें रहाई दी गई है। हमारे लिए खून बहाया गया है, हमें मसीह के खून से धोया गया है, हमें साफ किया गया है, हमें खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक पाक किया गया है लहू से धोकर। और ये अबदी लहू से, मसीह के उस लहू से धोकर साफ किया गया है जिसमें कोई भी तरह का ऐब नहीं है। और इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि हमारी खलासी बकरों और बछड़ों के खून से नहीं हुई, बल्कि हमारी खलासी यीशु मसीह के खून से हुई, उसके बेटे यीशु मसीह के बेऐब खून से हमारी खलासी हुई है। और ये मेज हमें याद दिलाती है, इस बात की तरफ हमें लेकर आती है और इस बात की तरफ इशारा करती है, हमारा ध्यान इस बात की तरफ दिलाती है कि आप यीशु मसीह के लहू से क्या हुए हैं, पाक हुए हैं। आपके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया अहद है, और वो किसके खून से बांधा गया है, यीशु मसीह के खून से। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत में यीशु मसीह एक ऐलान करते हैं, और वो ऐलान ये है, यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं।
जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। जिंदगी की रोटी, मेरे साथ कहिए जिंदगी की रोटी। जिंदगी की रोटी यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ। और इसी चैप्टर में यीशु मसीह इसकी 53 आयत में, यूहन्ना 6 बाब उसकी 53 आयत में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जब तक यीशु मसीह का, उसने कहा जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जिंदगी, मेरे साथ बोलिए जिंदगी। जिंदगी, जिंदगी के लिए जो ग्रीक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, जिंदगी की रोटी के लिए और इस रोटी के लिए, ये वही लफ्ज, ये वही ग्रीक वर्ड है जो यूहन्ना 10 बाब में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और इसके लिए ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है ज़ोए। वो क्या है? ज़ोए। और ज़ोए का मतलब है अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, खुदा जैसी जिंदगी। यीशु मसीह हमें अपनी जिंदगी, अपने जैसी जिंदगी देने के लिए आया। वो इसलिए हमारे लिए क्या हुआ है? कुर्बान हुआ है। और वो कहता है जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। याद रखिए, बाज़ औक़ात लोग खुदावंद की मेज़ को कुछ भी नहीं समझते। जब हम संडे को, हर संडे हम इसके लिए तैयारी करते हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो बहुत से लोग बाज़ औक़ात इसमें शामिल नहीं होते। शामिल ना होने की उनकी अपनी अपनी वजूहात है, लेकिन खुदा की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं। उसने अपना खून हमारे लिए इसलिए बहाया है कि हम क्या पाएं? जिंदगी पाएं। क्या पाएं जी? जिंदगी पाएं। और ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो इस बदन में है, ये जिंदगी कुछ सालों की, ये जिंदगी क्या है? कुछ सालों की है। 60 बरे तक, 70 बरे तक, आखिर में फिर भी फना, कुव्वतों में 80, आखिर में फिर भी फना, खत्म हो जाए, ये वाली जिंदगी। लेकिन जो जिंदगी मसीह देता है, जो जिंदगी यीशु मसीह हमें देने के लिए आया है, उसका कोई अखीर नहीं है। तो अजीजों, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं और हम मसीह के बदन को लेते हैं और उसके लहू को पीते हैं, तो याद रखिए मसीह की जिंदगी हमारे अंदर उवस, मसीह की जिंदगी हमारे अंदर ठहरती, मसीह की जिंदगी हमें अंदर से पाक करती है। मसीह की जिंदगी जब हमारे अंदर आती है तो दुनिया की सारी मोहब्बत हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में घर कर लेती, ठहर जाती। हम खुदा के कलाम को मानने के लिए, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसमें शामिल होना हमें तक़वियत देता है। हालेलुया। हमें क्या देता है? तक़वियत। खुदा की मेज में शामिल होने के तल्लुक से 4 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात मसीह खुद करते हैं, मेरी यादगारी के लिए, यही यादगारी, रिमेम्बरेंस। दूसरी बात है, हम मसीह में क्या होते हैं? शरीक होते हैं, पार्टनरशिप होती है हमारी इसके साथ, शराकत होती है, शरीक होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर उम्मीद है। इसके अंदर क्या है? उम्मीद है। और जब हम ग्रंथियों का हवाला जो हर संडे हमारे चर्च में पढ़ा भी जाता है, उसमें
میں وہ کہتا ہے جب تک وہ نہ آئے، جب تک مسیح ہمیں آسمان سے لینے کے لیے دوبارہ نہ آئے، ہم اس کے بدن اور خون میں کیا ہوتے رہے؟ شامل ہوتے رہے۔ تو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ بعض اوقات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسیح کے بیز میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میں مسیح کے بیز کو چھوڑ دیتا ہوں، خیر جو میرا رگڑا جھگڑا ہے وہ وہیں پر ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں۔ لیکن شاید ہم اس کی بیز میں شامل نہ بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے جب اس میں شامل ہوں گے تو یہ آپ کو قوت فراہم کرے گا کہ آپ اپنے مسئلوں کو، اپنے معاملات کو جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں اپنی لائف میں سیٹل کر سکیں۔ یہ ہمیں کیا بخشتا ہے؟ قوت بخشتا ہے، زور بخشتا ہے، تقویت بخشتا ہے۔ خدا کے کلام کو ماننے کے لیے ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ اور ابلیس کے وہ ہتھ کنڈے، وہ سارے جو اس نے کام ہماری لائف میں کیے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف، جب ہم مسیح کے بدن اور خون اور اس میز میں شامل ہوتے ہیں، وہ کام ہمارے اندر سے کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم میز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا پانا شروع ہو جاتے ہیں؟ عزیزو، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھنا، ہمیں اس کے ساتھ رشتے میں آگے بڑھنا ہے۔ میرے اور خدا کے رشتے کو مضبوط ہونا، اور میرے اور خدا کے رشتے کو مضبوط ہونے کے لیے یہ میز ہمیں تقویت فراہم کرتی ہے۔ یہ میز ہمیں کیا فراہم کرتی ہے؟ تقویت فراہم کرتی ہے۔ دو بڑی کلیسیائیں پوری دنیا میں، کیتھولک کلیسیا اور جو اینگلیکن چرچ ہے، جب وہ اس رسم کو کرتے ہیں، اور کیتھولک چرچ تو اپنی ہر ایک عبادت میں اس رسم کو کرتا ہے، اور اس کے بیہائنڈ ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے بدن اور خون کو لیتے ہیں، اس کے بدن کو توڑتے ہیں، اس کے پیالے کو اٹھاتے ہیں، تو یسوع مسیح اس وقت ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ بہت ہی ونڈرفل آئیڈیا، بہت ہی زبردست ایمان کہ یسوع مسیح اس وقت جب ہم اس کے بدن کو توڑتے، اس روٹی کو تقسیم کرتے، اس پیالے کو اٹھاتے ہیں، اس پیالے کو لیتے ہیں، اس خون کو پیتے ہیں، یہ زہری تو یہ کیا ہے؟ یہ میں ہے، اور کیا ہے؟ یہ روٹی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ موجود۔ دوسرا جو تھاٹ ہے وہ اینگلیکن چرچ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی یادگیری میں یہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا میری یادگیری میں یہی کیا۔ تو جب ہم اس کے پیالے میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، اس کی روٹی میں شریک ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم کس میں شریک ہوتے ہیں؟ خداوند میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت، مقدس پالوس کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بات کہتا ہے کہ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اسی لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے۔ یاد رکھیے جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ ایک بدن ہوتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کلیسیا ہیں، ہم مختلف اعضاء ہیں، لیکن ہم مسیح کا کیا ہے؟ بدن۔ اور
کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. یعنی ہم سب کس میں شریک ہوتے ہیں؟ مسیح میں شریک ہوتے ہیں. اور اس میں شراکت سے ہم سب کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. اور مقدس پالوس کہتا ہے کہ یہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا یہ مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کیا ہم مسیح کے خون میں شریک نہیں؟ یہ مسیح کے خون میں شامل ہو. اور خون کی بڑی اہمیت، خون کی بڑی جب مسیح کا خون ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیے ہمارے سارے خون کے انفیکشن دور ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارے خون کے انفیکشن بھی کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ دور ہونا. جب ہم اس کا بدن لیتے ہیں، اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا. اس کے بدن کے توڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل کر دیے. ہم کیا کر دیے جائیں؟ مکمل کر دیے. کٹا پٹا ٹوٹا ہوا انسان مکمل ہو جاتا ہے اس کے بدن میں شامل ہونے سے. تو ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تیار کرنا چاہیے. مسیح کے بدن اور خون کو، اس میز کو کبھی بھی ہمیں ناچیز نہیں جاننا چاہیے. ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس میں شامل ہونا چاہیے. گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی اس میز میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ اس میں کیا ہو؟ شامل ہو. ایمان سے شامل ہو. اس ایمان کے ساتھ کہ جب میں اس روٹی کو لیتا ہوں اور اس شیرے کو میں پیتا ہوں تو مسیح کی زندگی میرے اندر آتی ہے. مسیح کی زندگی میرے اندر کیا کرتی ہے جی؟ کیا کرتی ہے مسیح کی زندگی؟ اور جب مسیح کی زندگی ہمارے اندر ٹھہرتی ہے تو پھر ہر طرح کے دکھ، روگ، مسئلے، مسائل، پریشانیاں، پرابلمز، ہر طرح کی مشکل ہماری زندگیوں سے دور ہوتی ہے. اور یہ ہمیں تقویت بخشتا ہے، زور بخشتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو ابن آدم کا گوشت نہیں کھائے گا، اس کا خون نہیں پیے گا، اس میں زندگی نہیں. اور جب ہم اس کا بدن کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا ہے؟ زندگی. اور کون سی زندگی ہے؟ مسیح کی زندگی. کس کی زندگی ہے؟ مسیح کی زندگی. اس کی زندگی ہم اس رسم میں شامل ہونے سے اس کی زندگی سمبولکلی ہمارے اندر ٹھہرتی، وہ ہمارے اندر آ جاتی. ہم اسے ریسیو کریں، ہم اسے لیں، ہم ایمان کے ساتھ اسے ہمیشہ لیں اور اس میں شامل ہوتے رہیں تاکہ خداوند ہمارے اندر جو ہے وہ ترقی کرے، مسیح ہمارے اندر ظاہر ہو اور ہمارے اندر سے کیا آئے؟ نظر آئے. اور جب ہم اسے لیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے وہ ہمارے اندر سے نظر آئے؟ جب ہم اسے لیں گے تو پھر ہی ہمارے اندر سے وہ کیا آئے گا؟ نظر آئے گا. تو عزیز کلیسیا، ہم ہر سنڈے جب اس میز کو لگاتے ہیں تو ضرور سوچئے اس بات پر کہ مسیح میری خاطر کیا ہوا ہے؟ قربان. اس نے میری موت کو لیا ہے، وہ میری موت مرا ہے، وہ اس نے اپنے بدن پر مار کھائی. وہ میرے لیے تھی. مار کس کے لیے ہوتی ہے؟ مجرم کے لیے ہوتی ہے، گناہگار کے لیے ہوتی ہے. کس پر الزام لگتا ہے؟ گنہگار پر لگتا ہے. اس نے سب کچھ ہمارے لیے سہا ہے اور ہمیں کیا کیا ہے؟ اور یہ یادگاری ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے کلوری کی راہ پر گیا ہے. اس نے باری سلیب اٹھائی ہے، اس پر وہ جڑا گیا ہے، کیلوں کے ساتھ اس کو وہاں پر جڑا گیا ہے، اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا ہے. یہ مار میری تھی جو اس نے سہی ہے اور اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ آزاد. تو ضرور ہے ہم اس میز میں کیا ہوں؟ شامل. کبھی بھی اس کو عام سا نہ سمجھیں. یہ بہت خاص ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت خاص ہے. یہ میز ہمارے لیے بہت اہم ہونی چاہیے. مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہمارے لیے پرائرٹی ہو، ہمارے لیے یہ سب سے آگے ہو یہ چیز کہ ہم اس کے بدن اور اس کے خون میں کیا ہوں؟
हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे और ज़रूर अपनी ज़िंदगियों पर भी हम गौर करेंगे। अगर आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी लाइफ में आपने किसी वजह से भी इस मेज को मौजूद थी, आप शामिल नहीं हुए, आज हमें उसका भी इकरार करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। बैन फलबीना आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेगी। जरूर दुआ कीजिए, हर एक अपने लिए दुआ करे और सोचिए खुदावंद की मेज लगी हुई थी, मैं शामिल नहीं हुआ, उस बात का भी हमें क्या करने की जरूरत है, इकरार करने